اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبیدو یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ دوستان محترم، پچھلے روز 18 ذی الحج کا مبارک موقع، مبارک دن گزرا۔ میں نے دیکھا پورے سوشل میڈیا پر ایک تماشا اور ایک طریقے سے فتنہ و فساد پھیلا ہوا نظر آیا۔ ایک گروہ جو اس دن کو شہادت حضرت عثمان غنی سے منسوب کر رہا ہے، اور ایک گروہ اس دن کو یوم اعلان ولایت حیدر کرار سے منسوب کر رہا ہے، اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں الجھ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، سب سے پہلی بات کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اور ہمارے نزدیک دونوں شخصیت حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا عثمان غنی، دونوں شخصیت الحمدللہ ہمارے لیے سر اور آنکھ اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ دونوں شخصیت سے پیار کرنا یہ ہم اہل سنت کے یہاں ہم پر یہ فرض ہے محبت رسول کے بنا پر، کیونکہ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں خلیفہ راشد ہیں، اسلام کے عظیم خلیفہ ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ نام نہاد مولائی جو اپنے آپ کو مولا علی کا عاشق کہتے ہیں، وہ لوگ 18 ذی الحج کے دن اہل تشیع کی اصطلاح کے مطابق عید غدیر، جسے وہ لوگ عید کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت اسے یوم اعلان ولایت حیدر، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں یہ حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس دن حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اعلان ولایت، اعلان مولائیت کا اعلان جو ہم اور آپ سب کو معلوم ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ نام نہاد ایسے ہیں جو ان شخصیات پر، نواسب، خوارج اور روافظ، ان شخصیات کے نام پر جھگڑا و فساد کرتے ہیں۔ کچھ 18 ذی الحج کو جھگڑا و فساد اس بنا پر کرتے ہیں کہ کچھ حیدر کرار کے ذکر کو عام کرتے ہیں، کچھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو عام کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ میری اپنی ناقص رائے ہے کہ اگر آپ، جیسے تاریخ میں اختلاف ہے کہ 12 ذی الحجہ یہ بھی شہادت عثمان غنی سے منسوب ہے، یہ تاریخ بھی 12 ذی الحج، اگر آپ اس دن مولائے حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت مناتے ہیں، ذکر عثمان غنی کرتے ہیں، نیاز و لنگر کرتے ہیں، تو 18 کو آپ یوم اعلان ولایت منائیے، ذکر کریے، لنگر تقسیم کریے۔ اور یہ شخصیات دینوں کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم سال کے 365 دن مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، دبا کے کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اصحاب رسول کا ذکر، ان کے ایام بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پر مناتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی شہادت کے موقع پر ذکر و اذکار کی محفل سجاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ 12 ذی الحج کو نام نہاد مولائی خاموش رہتے ہیں، نہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، نہ نیاز عثمان غنی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی، اور 18 کو جاگیں گے اور یہ کہیں گے کہ آج تھوڑی یوم شہادت ہے، وہ تو 12 کو تھا، ہم تو آج حضرت علی کی ولایت کا جشن منائیں گے۔ اگر، واپس کہہ رہا ہوں، اگر اس عمل میں بغض صحابہ شامل ہے تو ایسے جشن کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی محبت علی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی آڑ میں مولائے کائنات کے ساتھ منسوب اس عظیم دین کو، اس عظیم روایت کو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو دبانے کی کوشش کرے گا نام نہاد سنی، خارجی، نازبی،
تو اس کی سنیت کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. ہم الحمدللہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب کا بھی ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی سنی ہو کر 18 ذی الحج کو صرف حضرت عثمان غنی کے ذکر پر زور دے اور یہ کہے نہیں ان کا ہی ذکر کرو، تو اسے کہنا کہ تو خارجی اور ناسبی ہے. کیونکہ اس دن اگر تیرے نزدیک صرف شہادت عثمان غنی ہے تو اس دن تاریخ حدیث پڑھ اٹھا کتاب، اس میں اعلان ولایت حیدر کرار کا ذکر ہے، حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبے کا ذکر ہے، وہ پڑھ اور سمجھ کہ میرے آقا نے کیا کہا. میرے آل کا، میری قرآن کا دامن پکڑو، نہ قرآن آل سے جدا ہے نہ آل قرآن سے جدا ہے. اگر آپ 12 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 18 کو یوم ولایت حیدر منائیں. اور اگر آپ نے 12 کو کچھ نہیں کیا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی دن آپ ذکر حیدر و عثمان یہ بھی تو کر سکتے ہیں. آپ ہم اہل سنت ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہم نہ حضرت عثمان غنی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مولا علی کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں، مولا علی کو مولا بننے کے بعد سب سے پہلی مبارکباد دینے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، دوسری عمر فاروق کی ہے. مبارکباد دینا ولایت علی پر، اعلان ولایت حیدر پر، یہ سنت صدیقی ہے اور سنت فاروقی ہے. مگر ہم کسی صحابی کے بغض میں دوسرے صحابی کو نہیں چھوڑیں گے. ہوتا ہی ہے نا، لوگ اکثر آج حالات ہی ہے نا کہ حیدر کرار کی محبت کو لے لیا، عثمان غنی سے بغض رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں. آپ کس طرح کے مولائی ہو؟ کہیں ایک روایت دکھا دیجئے مجھے، آپ کہیں ایک روایت ایسی دکھا دیجئے جہاں پر حضرت عثمان غنی سے مولا کائنات نے عداوت کی بات کی ہو. استغفر اللہ العظیم. آپ محبت بانٹیے، یہ ہستیاں محبت بانٹنے کی ہے. نہ حیدر کو چھوڑ کر عثمان کو پایا جا سکتا ہے، نہ عثمان کو چھوڑ کر حیدر کو پایا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے مصطفیٰ پر، دین اسلام پر اپنی جانیں قربان کی ہے. کم سے کم اس بات کا ہم خیال رکھیں. اگر میں واپس آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ 12 ذی الحج کو یوم شہادت عثمان غنی مناتے ہیں تو 18 ذی الحج کو ڈنکے کی چوٹ پر آپ یوم ولایت علی منائیے، کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن آپ نے 12 کو جب یوم شہادت نہیں منایا تو پھر 18 کو بھی آپ یوم ولایت علی منانے کا حق نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ دونوں منائیے. اگر آپ سنی ہیں تو دونوں منائیے نا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ بغض صحابہ ہے جو آپ 12 کو نہیں منا رہے ہیں تو 18 کو منا رہے ہیں، یا تو پھر 18 کو منائیے نا، دونوں منائیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عرس عثمان غنی منائیے اور ذکر حیدر ولایت علی منائیے. ہم عید غدیر کو شیعہ اصطلاح کے مطابق نہیں منائیں گے اور ہم نازبی اور خارجی کے چکر میں اسے بلائیں گے بھی نہیں. یہ یوم اعلان ولایت ہے، اتنا عظیم دن جب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا نے بلند کیا صحابہ کے مجمع میں، یہ دن ہم نہیں بلائیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کے مطابق ہم یہ دن نہیں بھلائیں گے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 12 کو ذکر عثمان غنی یا شہادت عثمان غنی بھلا دیں. کئی ایسے مجھے صاحب ملے ہیں جو 12 ذی الحج کے قائل ہیں. ایسے ہیں، محدثین میں اختلاف ہے. جس طریقے سے امام جعفر صادق کے تاریخ میں اب اختلاف پیدا کیا نا کچھ لوگوں نے کہ 15 رجب کو منائیے 22 رجب کو نہیں، تو 22 والوں نے 15 کو منایا نا. اس طریقے سے اگر آپ 12 کے قائل ہیں تو آپ 18 کی جگہ 12 کو یوم شہادت منائیے، 18 کو آپ یوم اعلان ولایت منائیے تو صحیح. سنی ہے تو منائیے تو صحیح. آپ عثمان کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، نازبیوں نے علی کو چھوڑ دیا، خارجیوں نے علی کو چھوڑ دیا، رافضیوں نے عثمان کو چھوڑ دیا، اور ہم اہل سنت الحمدللہ ہم نے عثمان کو بھی پکڑا اور حیدر کرار کو بھی پکڑا. ان دونوں کی غلامی ہم نے اختیار کی. یہ مختصر سا پیغام ہے، اپنے دوست احباب میں شیئر کریے. اور بار بار ایک بات کہتا ہوں، جو 12 کو مناتے ہیں یوم شہادت وہ 18 کو یوم اعلان ولایت منائیے.
اور جو 12 کو یوم شہادت پر خاموش رہے، کچھ نہیں کیا اور اپنا آپ کو سنی کہلواتے رہے، اور 18 کو جاگ گئے یوم اعلان ولایت مناؤ، یوم اعلان، تو بھائی تم 12 کو کیا کر رہے تھے؟ 12 کو بھی تو ایک صحابی کا یوم شہادت تھا، تمہارے مطابق 12 کو بھی تو تم پروگرام کر لیتے، 12 کو بھی تو لنگر و نیاز کر لیتے۔ یہ خلفائے راشدین عظیم ہستیاں ہیں، اللہ ان کی محبت اور ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔